جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے جی امتیاز حسین، اور آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے جو ہمارے کاؤز پیدائش سے لے کے اور 3-4 مہینے کی عمر تک کے ہوتے ہیں ان کی ڈیورمنگ کے حوالے سے، کہ ان کی ڈیورمنگ کیوں ضروری ہے، ڈیورمنگ کا شیڈیول کیا ہونا چاہیے، کون سا ڈیورمر استعمال کریں اور ڈیورمنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ تو پیدائش سے لے کے 3-4 مہینے تک کی عمر تک کے کاوز کو، بچڑے بچڑیوں کو کیسے پالنا ہے، اس کے اوپر میری الگ سے بھی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو ہیلپ مل جائے گی۔ لیکن یہ والا سیشن جو ہے یہ اسپیشلی ڈیورمنگ کے حوالے سے ہے، تو ہم اسی کے اوپر اسٹک رہیں گے انشاءاللہ۔ تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے اندر جو ہمارا کسان ہے وہ چیزوں کو اتنا اچھا طریقے سے جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ جانور جو ان کے بچڑے بچڑیاں ہیں وہ چھوٹی عمر میں مٹی کو بھی منہ مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ دودھ پینے والا بچہ ویسے بھی مٹی زیادہ وہ رغبت سے کھاتا ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے چارہ بھی ہم لوگ عام طور پہ فیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی عمر سے بچڑوں کو اور بچڑیوں کو، تو یہ بھی ایک غلط پریکٹس ہے۔ تو اس وجہ سے ان کے پیٹ میں جو ہے وہ کیڑے پڑنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ڈیورمنگ تو ضروری ہے۔ باقی رہ گیا اس کا شیڈیول کی بات جہاں تک ہے، تو شیڈیول ڈیورمنگ کا جو ہے عام طور پہ وہ جب 1 مہینے کا ہو جائے آپ کا کاو، تو اس کی ڈیورمنگ کریں، اس کے بعد 1 مہینے کے گیپ سے 2 دفعہ کم از کم اس کی ڈیورمنگ لازمی کریں، مطلب 4 مہینے تک کی عمر تک جو ہے وہ آپ کا جو کاو ہے اس کی 3 دفعہ ڈیورمنگ ہو جانی چاہیے۔ باقی جو ہے یہ اتنا کوئی اسٹرکٹ شیڈیول نہیں ہے کہ آپ نے لازمی 1 مہینے کی عمر تک پہلی دفعہ کرنی ہے، پھر دوسرے مہینے، پھر تیسرے مہینے میں۔ یہ آپ لوگوں کی مینجمنٹ یا آپ لوگ جو خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں بچے کی صحت کو، بچے کی حرکات کو، اس حساب سے یہ شیڈیول جو ہے وہ آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا 20 دن پہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پہلی دفعہ اس کی ڈیورمنگ کرنی پڑ جائے، یا ہو سکتا ہے آپ کو 1.5 مہینے پہ پہلی دفعہ کرنی پڑ جائے، تو یہ کوئی اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ اس کی ڈیورمنگ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ، 3-4 مہینے کی عمر تک 3 دفعہ اس کی ڈیورمنگ جو ہے وہ آپ کر دیں، تو وہ بچے کے لیے ان دا لانگ رن وہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کون سا ڈیورمر یوز کریں۔ ڈیورمر اس کو صرف جو گول کرم ہے، جو 3-4 مہینے تک کی عمر کا بچڑا ہے، کاو ہے یا بچڑی ہے یا بچڑا ہے جو بھی ہے، 3-4 مہینے کی عمر تک اس کو آپ نے صرف گول کرموں والی ہی ڈیورمنگ کرنی ہے، وہ اس کے لیے سفیشینٹ ہوگی۔ تو ہم جو اپنے فارم کے اوپر یوز کر رہے ہیں وہ نیل ورم پلس کے نام سے ڈیورمر ہے ICI کا۔ اس کے اندر کوبالٹ سلفیٹ جو ہے وہ ایڈیشنل ایلیمنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ اس کا بڑا کوبالٹ سلفیٹ کا، کوبالٹ کا جو ہے وہ بڑا میجر رول ہوتا ہے بچے کی اچھی گروتھ کے اندر، تو ہم اپنے فارم پہ یہی والا یوز کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے ریزلٹس بھی جو ہیں وہ اچھے سیٹسفیکٹری ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں اس کے۔ آپ جو ہے ویسے کوئی بھی اچھا ڈیورمر جو مارکیٹ سے جو پیٹ کے کیڑوں والا گول کرموں والا جو ہے وہ آپ لے کے تو وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو استعمال کا جو کرنے والی بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پہ ہمارا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، ہم ڈوز کا جو ہے وہ فرق بہت زیادہ لگا دیتے ہیں۔ بچے کے باڈی ویٹ کے حساب سے ڈیورمر کے اوپر جو ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے، جو ریکمینڈڈ ہے، وہی ڈوز استعمال کریں اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے۔ نیلورم پلس کا جو میں نے بتایا یہ ہر 2 kg باڈی ویٹ کے اوپر 1 ml جو ہے وہ ہم بچے کو پلاتے ہیں، اور ڈوز اگر زیادہ ہو جائے تو پھر بھی اس کا نقصان ہے، ڈوز کم ہو تو پھر بھی اس کا نقصان ہے۔ کم ڈوز کے اوپر جو ہے وہ آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا، اور زیادہ ڈوز کے اوپر جو ہے وہ جو بچڑا بچڑی ہے، جو کاو ہے آپ کا، اس کو ڈائریا ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو عام طور پہ دیکھنے میں ہمیں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بوتل وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو دوائی پلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی ڈینجرس طریقہ ہے، اس میں بچے کے پھیپھڑے کے اندر جانے کے چانسز ہوتے ہیں بہت زیادہ، کہ آپ جو دوائی دے رہے ہیں وہ اگر اس کے پھیپھڑے میں چلی جائے تو وہ بڑی فیٹل ثابت ہوتی ہے، وہ ایون اس میں بچے کی ڈیتھ ہونے کا بھی خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ڈرینچنگ گن لے لیں، وہ مارکیٹ سے آپ کو مل جاتی ہے، وہ کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے، 1000-1200 میں مل جاتی ہے، وہ بڑا محفوظ طریقے سے آپ وہ اس کے آگے نوزل لگی ہوتی ہے، وہ آپ بچے کے منہ میں دے کے تو پیچھے سے پریس کر کے تو وہ دوائی اس کو پلا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے بوتل سے ہی پلانی ہے، ڈرینچنگ گن جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جس بھی جانور کو آپ دوائی منہ کے ذریعے، بوتل کے ذریعے پلا رہے ہیں، اس کی زبان کو نہ پکڑیں۔ جب آپ زبان پکڑتے ہیں تو جو اس کی جو دوائی جو آپ اس کو پلانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے پھیپھڑوں میں جانے کا چانسز جو ہے وہ چانس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نقصان دہ ہے، تو اس چیز سے گریز کریں کہ جانور کی جو ہے وہ زبان نہ پکڑیں۔ تو یہی چھوٹا سا سیشن تھا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔